وَلَٰكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي۔ اب دیکھیے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان میں مدعی کون ہے؟ اگرچہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے قتل کے مقدمے میں جو مقتول کے لوگ ہیں انہیں مدعی نہیں مانتے، بلکہ مدعی حکومت ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ مدعی ہیں، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، وہ خون بہا لے کر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، ایسے ہی احسان کر کے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں۔ حکومت نہیں کر سکتی، عدالت نہیں کر سکتی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے، غلط، بالکل خلاف اسلام، کہ فرض کیجئے قتل کا مقدمہ ہے، وہ عام عدالت نے بھی طے کر دیا کہ ہاں مجرم ہے یہ شخص، سیشنز کی عدالت میں گیا اس میں بھی ہو گیا، ہائی کورٹ میں گئے اس کے اندر بھی ہو گیا، سپریم کورٹ میں دلیل گئی اس میں بھی ہو گیا۔ اب بھی ایک موقع ہے کہ صدر ریاست اسے معاف کر سکتا ہے، قطعاً غلط، کوئی حق اسے حاصل نہیں۔ ہاں جو مقتول کے وارث ہیں ان کو حق ہے، اور اس کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اخبار آتے رہتے ہیں، فلاں دو پارٹیوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے، کچھ ان کے قتل ہو گئے، پھر ان کے قتل ہو گئے، پھر ان کے قتل ہو گئے، پھر ان کے قتل ہو گئے۔ دیہات میں کثرت سے ہوتا ہے، خاندانی بنیادوں پر قتل در قتل، قتل در قتل چلتا رہتا ہے۔ اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہو گیا کہ ایک شخص ہے، قاتل ہے، اب اس کی جان آپ کے مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں ہے، چاہے بخش دیں چاہے جان لے لیں۔ اب اگر آپ نے بخش دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقتول وہ قاتل اور اس کے خاندان کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوگا، وہ آپ کے ممنون احسان ہو جائیں گے، پھر جوابی قتل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اگر آپ کو روکنا ہے اس سلسلے کو تو قتل کے مقدمے میں مدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے ورثاء ہیں۔ البتہ دوسرے معاملات کے اندر، اب چوری کا معاملہ، چوری میں حکومت مدعی ہے، اسے ثابت کرنا ہے، پروسیکیوشن وٹنس کا کام ہے کہ ثابت کرے، پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کے ذریعے ثابت ہو، مال برآمد ہوا ہے، یہ گواہی ہے، یہ فلاں معاملہ ہے، اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے جو اصول دیا گیا، جو بہت سے اور دیگر اصول میں نے آپ کو گنوائے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ۔